بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر خیر کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادیوں میں سب سے محبوب تھیں۔ جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام خواتین کی سردار ہوں گی، یعنی ہماری سردار ہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 41ویں برس میں غالباً ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب سیدات النساء العالمین ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی تکلیف بتائی اور یہ بھی عرض کیا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بیٹی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، مریم سلام اللہ علیہا کدھر گئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور تمہارا شوہر دنیا اور آخرت میں سید ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت میں مشابہ نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، مرحبا فرمایا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے جاتے تو وہ بھی اسی طرح سے ملا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا نہیں دیکھا۔ ہاں، وہی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ اثاثہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر کے 480 درہم شادی کے اخراجات کے لیے فراہم کیے اور ساری رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1/3 رقم شادی کے متفرق اخراجات پر اور 2/3 کو دلہن کے جوڑے پر صرف کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اپنی شادی کے سلسلے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی جسے میں نے کچھ عرصہ پیشتر آزاد کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کی درخواست کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میرے پاس تو شادی کرنے کو کوئی پیسہ کوڑی نہیں، پھر اخراجات کہاں سے پورے کروں گا؟ تاہم اس کے اصرار پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نیت سے گیا، لیکن ان کی شخصیت سے مرعوب ہو کر میں اپنا مدعا بیان کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سوال کیا، کیا تم مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے کی بابت درخواست کرنے آئے ہو، تو میں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آیا تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ وہ ذرا فروخت کرو جو غزوہ بدر کے موقع پر تمہیں ملی ہے اور اس سے اپنا مہر ادا کرو۔ اس طرح میرا نکاح ہو گیا اور میری ذرا سے مہر کی رقم کی ادائیگی ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے انصاریوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رشتہ طلب کرنے کو کہا، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی درخواست لے کر پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہلاً و سہلاً۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب واپس انصاریوں کے پاس آئے، ان کے استفسار پر انہوں نے یہی الفاظ دہرائے جس پر انہوں نے کہا کہ ان الفاظ سے رضامندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی اور دیگر امور میں ولیمہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے بکرا پیش کیا اور دیگر انصاری صحابہ نے بقیہ اخراجات دے کر دعوت ولیمہ کا اہتمام کرایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی۔ حضرت علی کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے تھوڑا آگے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ ایمن کے ہمراہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا اور ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے اور وضو کے لیے پانی مانگا، جس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ پانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر چھڑکا، پھر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ان دونوں پر اپنی رحمت فرما اور ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما، ان کی اولادوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم نہ تھی اور انہوں نے اپنی زرع بطور مہر دے دی تھی، جس کی قیمت فروخت 400 درہم کے مساوی بنتی تھی۔ اگرچہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت فروخت کتنی تھی، لیکن اس سے سب کا اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مہر کی رقم 400 درہم سے کم نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مندرجہ ذیل اشیاء بوقت نکاح عطا فرمائی تھیں، یعنی جنہیں ہم جہیز کا نام دے سکتے ہیں۔ اپنے زمانے کے مطابق لکڑی کا ایک پلنگ جس پر کھدائی کا کام کیا ہوا تھا، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک چمڑے کا مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، ایک چکی، 2 عدد مٹی کے برتن۔ تمام عمر ان کے گھریلو استعمال میں صرف یہی چیزیں زیر استعمال تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے آئیں۔ ان کی چال ہو بہو اپنے والد جیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول اٹھے: آؤ میری بیٹی، اہلاً و سہلاً، اور پھر انہیں اپنے برابر بٹھا لیا اور ان کے کانوں میں کچھ کہا جس کو سن کر وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر سخت تعجب ہوا کہ وہ کیا بات تھی جسے سن کر پہلے وہ رو پڑی، پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ مسکرا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر سخت تعجب ہوا۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے وہ راز کی بات نہ بتائی، بتانے سے تامل کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے دوبارہ ان سے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں یہ بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل امین ہر سال 1 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے اس کی 2 مرتبہ تلاوت فرمائی۔ اس سے انہوں نے یہ مراد لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال قریب ہے اور یہ تمام اہل بیت میں مجھے یعنی فاطمہ کو سب سے پہلے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس پر مجھے رونا آیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں دنیا کی عورتوں کی سرداری حاصل کرنا پسند ہے؟ تو مجھے اس پر خوشی ہوئی اور میں نے اظہار مسرت کیا، یعنی کہ مسکرا دی تھیں آپ۔ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا عالم طاری ہوا تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور بے اختیار بول پڑیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیٹی، تمہارے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ ہی حیات تھیں، اور آپ کی وفات سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ کے انتقال پر مسلسل روتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اپنی تینوں بہنوں کی طرح حضرت فاطمہ کی وفات بھی عالم شباب میں ہوئی۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 6 ماہ گزرے تھے۔ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 70 روز بعد تک حیات تھی، اور بعض میعاد کو 2 ماہ سے 4 ماہ تک بتاتے ہیں، لیکن زیادہ مسند روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 29 سال تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے کچھ پیشتر حضرت بی بی فاطمہ نے غسل کے لیے پانی طلب فرمایا اور صاف کپڑے پہننے کو مانگے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر میں موجود نہ تھے۔ غسل فرمایا اور کپڑے پہننے کے بعد بستر بچھانے کو کہا، جس پر قبلہ رو ہو کر دراز ہو گئیں۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرا آخری وقت اب قریب ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ واپس آئے تو حضرت ام سلمہ نے ان کو تمام ماجرا سنا دیا۔